بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی بیر بضاعۃ ھذا باب فی بیان احکام بیر بضاعہ۔ یہ باب بیر بضاعہ کے احکام کے بیان کے بارے میں ہے۔ بضاعہ مدینہ منورہ میں ایک مشہور کنواں تھا، اب اس کا وجود نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی یہ مسجد نبوی کی توسیع کے اندر وہ آ گئی ہے، اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ ایک جگہ کا نام تھا یا ایک آدمی کا نام تھا، تو اس جگہ یا آدمی کے نام کے ساتھ اس کنویں کا نام پڑ گیا۔ اس کو بضاعہ بھی کہا جاتا ہے اور بضاعہ بھی کہا جاتا ہے، با کے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح ضاد اور صاد دونوں آئے ہیں۔ یہ باب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے لیے قائم فرمایا ہے۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انہ قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علی ومحمد بن سلیمان الانباری قالوا حدثنا ابو اسامۃ عن الولید بن کثیر عن محمد بن کعب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیلا یعنی سئلا پوچھا گیا، انتوضأ من بیر بضاعۃ، یا رسول اللہ آیا ہم بیر بضاعہ کے پانی سے وضو کریں؟ آیا ہم بیر بضاعہ کے پانی کو بطور وضو کے استعمال کریں؟ اب یہ بیر بضاعہ کی تفسیر کر رہے ہیں کہ بیر بضاعہ کس قسم کا، کس نوعیت کا کنواں تھا، تو فرماتے ہیں وَهِيَ بِيرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ، اور یہ ایسا کنواں تھا يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ، الحیض یہ حیضۃن کی جمع ہے، اور حیضہ اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس کو عورت ایام مخصوص کے دوران، حیض کے دوران استعمال کرتی ہے۔ الخرقۃ التی تستعملها المرأة فی دم الحیض، حیض کے ایام کے دوران عورت جس کپڑے کو استعمال کرتی ہے اس کو حیضہ کہا جاتا ہے، اور حیض اس کی جمع ہے۔ وَلَحْمُ الْكِلَابِ، اور اس کنویں میں پھینکا جاتا تھا لحم الکلاب، کس کو کہتے ہیں، یعنی کتوں کا، جو مردار کتے تھے اس کا گوشت، یعنی وہ پھینکا جاتا تھا، مردار کتے پھینکے جاتے تھے۔ والنتن، اور بدبودار نتن تاکہ سکون کے ساتھ یا تاکہ کسرے کے ساتھ، والنتن والنتن اصل میں رائحہ کریہہ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مراد الشیء المنتن، بدبودار چیز یہاں پر مراد ہے، جیسا کہ پاخانہ ہو گیا، مردار ہو گیا وغیرہ، تو یہ پھینکے جاتے تھے، یہ چیزیں پھینکی جاتی تھی تو اس کنویں میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الماء طہور ولا ينجسہ شیء، الماء طہور، پانی پاک ہے، طہور مانا طاہر مطہر، پانی پاک ہے، ولا ينجسہ شیء، اور کوئی بھی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتا، لیکن ما لم یتغیر، اس میں الماء طہور، اس میں الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے، یعنی الماء الذی تسألون عنہ، الماء الذی تسألون عنہ طہور، جس پانی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ طاہر ہے، مطہر ہے۔ یہ مطلق پانی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ جہاں بھی پانی ہو
اور جس قسم کا بھی پانی ہو اور جس قسم کی گندگی بھی اس میں پھینکی جاتی ہو تو وہ پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں بناتی، یہ بات نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یہ بیر بضاع کے پانی کے بارے میں جو فرمایا الماء طہور ولا ينجسه شیء، یہ ولا ينجسه شیء، اس میں بھی عدم تغیر کا لحاظ رکھا جائے گا، عدم تغیر کی قید اس میں ملحوظ ہوگی، اس لیے کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ اگر پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر ہو جائے تو پھر بالاجماع یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی، اس حدیث کے ظاہر پر کسی بھی مجتہد کا عمل نہیں ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا ہے، بلکہ تمام حضرات اس عموم کو مقید کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کو مقید کرتے ہیں عدم تغیر کے ساتھ، یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن کب؟ جب اس میں عدم تغیر یعنی اس میں تغیر نہ آیا ہو، احد الاوصاف میں تغیر نہ آیا ہو تب ناپاک نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ اس کو مقید کرتے ہیں قلتین کے ساتھ فسائدن کے ساتھ، قلتین فسائدن کے ساتھ، کہ اگر پانی 2 کلے یا اس سے زیادہ ہو پھر تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اگر 2 کلے سے کم ہو، قلتین سے کم ہو تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور امام صاحب اس کو مقید کرتے ہیں جریان کے ساتھ، پانی جاری ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر جاری نہ ہو تو پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے عموم پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر عموم لیں گے تو پھر یہ اجماع کے خلاف ہو جائے گا، اگر عموم لیں گے اور اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھیں گے تو پھر یہ اجماع کے خلاف ہو جائے گا۔ اجماع اس بات پر ہے کہ اگر تغیر احد الاوصاف ہو تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اجزاء نجاست پانی پر غالب آ جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہونا چاہیے، ظاہر تو یہ کہتی ہے۔ اور اگر احد الاوصاف کا تغیر بھی آ جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ جیسا کہ آپ حضرت کے سامنے آ گیا، انہوں نے عدم تغیر کی قید لگائی ہے، عدم تغیر کی قید لگائی، اور یہ قید انہوں نے دارقطنی اور ابن ماجہ کی ایک روایت سے لی ہے۔ دارقطنی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ زیادتی اس پر آئی ہے الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، یعنی اگر نجاست نے اس کے احد الاوصاف کو متغیر کر دیا تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح احناف نے جریان کی قید لگائی ہے، اور شافعی و حنابلہ نے قلتین فسائدن کی قید لگائی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، یہاں پر ولید بن کثیر کی روایت میں محمد بن قاب روایت کرتے ہیں عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج، عن عبید اللہ بن عبد اللہ، یعنی عبید اللہ کے والد محترم کا نام کیا بیان کرتے ہیں؟ عبداللہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور راوی ہے وہ ہشام بن عروہ، حضرت ہشام بن عروہ رحمہ اللہ، وہ عبداللہ کی جگہ پر عبد الرحمن کا نام ذکر کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سند بیان کرتے ہیں عن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع بن خدیج، عن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع بن خدیج، 2 سندیں ہو گئی۔ عبداللہ کی جگہ پر عبد الرحمن کا نام ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور راوی ہے حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ، حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ، یہ تیسرے راوی ہیں، وہ عن عبداللہ بن رافع بن خدیج، یعنی دونوں مکبر، دونوں ولید بن کثیر اور ہشام بن عروہ رحمہم اللہ، وہ تو عبیداللہ ذکر کرتے ہیں نا، عبیداللہ ذکر کرتے ہیں، عبیداللہ میں تو اتفاق ہے، لیکن عبیداللہ کے والد وہ ولید بن کثیر کی روایت میں عبداللہ آیا ہے اور ہشام بن عروہ کی روایت میں عبد الرحمن آیا ہے، لیکن ایک تیسرے راوی ہیں عبداللہ بن ابی سلمہ رحمہ اللہ، وہ عبداللہ
عن عبداللہ ابن عبداللہ، دونوں مکبر، عبیداللہ ذکر نہیں کرتے، عبیداللہ، تو یہ اضطراب آ گیا۔ کلتین کی بحث پر کل گزر چکی تھی نا، وہاں پر اضطراب فی السند تھا، یہاں پر بھی اضطراب فی السند آ گیا، اور اضطراب فی السند کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ کسی راوی کا وہم ہے، کسی راوی سے وہم ہو گیا ہے کہ بعض نے عبد الرحمن کو ذکر کیا ہے اور بعض نے عبداللہ کو ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي۔ عدوی یہ منسوب ہے اپنے دادا کی طرف، عدی بن یزید کی طرف، اس لیے عدوی کہتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقال له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا۔ کب سنا؟ اس سننے سے پہلے ان سے کہا گیا تھا، وهو يقال له یعنی فی حال یسأل والحال انہ یسأل، ان سے کہا جا رہا، ان سے پوچھا جا رہا تھا۔ کیا پوچھا جا رہا تھا؟ کہ بیر بزا کے ساتھ ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ پوچھا جا رہا تھا۔ یا یوں کہیں کہ اس پوچھنے سے پہلے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ انہ یستقی لک من بیر بزاۃ الی آخرہ، اس سے سوال کرنے، بیر بزا کے پانی سے کوئی استعمال کرنے کے سوال سے پہلے انہیں یہ خبر دی گئی تھی کہ ان کو اس پانی سے، یہ بیر بزا کا پانی ان کے لیے لایا جاتا ہے۔ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِن بِئْرِ بُزَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَائِزُ وَعَذِرُ النَّاسِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے پانی لایا جاتا ہے، یعنی یطلب السقیا، ان کے لیے پانی لایا حضور صلی اللہ، یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ اطلاع دی گئی، یہ کہا گیا ان سے کہ انہ یستقی لک من بئر بزاۃ، کہ آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے بئر بزاء سے، اور وہ بئر بزاء کون سا، کس قسم کا کنواں تھا؟ وہی بئر یلقی فیہا لحوم الکلاب، اور یہ ایسا کنواں تھا جس میں مردار کتوں کا گوشت ڈالا جاتا تھا۔ والمحائز، یہ محائز، یہ محیزن یا محیزتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو حیض کے زمانے میں استعمال کیا گیا ہو اور خون کے ساتھ مختلط ہو، جس پر خون لگا ہوا ہو، خون آلود ہو، تو اس کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ وعذر الناس، عذر الناس بھی پڑھا گیا ہے، اس کو صحیح عذر الناس ہے، لیکن بعض حضرات نے عذر الناس بھی پڑھا ہے، عین کے نیچے کسرہ، عذر الناس۔ غائط الناس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کے پاخانے کو کہا جاتا ہے، اور اس میں انسانوں کا پاخانہ ڈالا جاتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ پہلی روایت میں تاکید کے ساتھ نہیں تھا، پہلی روایت میں الماء طہور ولا ينجسہ شیء تھا، لیکن یہاں پر تاکید کے ساتھ ان الماء طہور، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، بے شک پانی پاک ہے، یعنی طاہر ہے، مطہر ہے۔ طہور کا کیا معنی؟ طہور کا معنی طاہر بھی ہو، مطہر بھی، خود بھی پاک ہو، دوسری چیز کو بھی پاک کرنے والی ہو۔ لا ينجسہ شیء، کوئی بھی چیز اس کو ناپاک نہیں بناتی۔ یہ حدیث پہلی والی روایت اور اس روایت، ان دونوں روایت کے ظاہر سے استدلال کرنا بڑا مشکل ہے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ جو اشکال کی بنا پر ان پر اشکال وارد ہو رہا تھا کہ اگر اس حدیث کے ظاہر کو لیا جائے پھر تو چاہے جو بھی حالت پانی پر آ جائے، جس قسم کی نوعیت بھی پانی کو پیش آ جائے، اس کا پانی ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کا ظاہر تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر احد الاوصاف میں تغیر بھی آ جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے قید لگائی تھی نا ابن ماجہ اور امام دارقطنی کے
یہ روایت کی بنا پر انہوں نے عدم تغیر کی قید لگائی تھی. لیکن بہرحال مجموعی اعتبار سے اگر انسان خالی الذہن ہو کر سوچے تو یہ حدیث اپنے ظاہر کے لحاظ سے بالکل بھی سمجھ میں آنے والی روایت نہیں ہے. اب خود تصور کر لیں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر پانی بہت ہی کمیاب ہے، بہت ہی مشکلوں کے ساتھ ملتا ہے، اور پانی تو ایسی چیز ہے جو انسانی بنیادی ضروریات میں سے ہے، بلکہ انسان کی ہر روح کی ضرورت ہے. تو پانی ایک ایسی ضروری چیز ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور انسانوں میں سے چاہے انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، ذمی ہو، بت پرست ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، سب پانی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. اور پانی کو نجاست سے بچانا یہ مسلمان کی طبیعت بھی شامل ہے، اور طہارت اور نجاست کا لحاظ تو مسلمان رکھتا ہے، لیکن آلودگی اور قاذورات سے بچانا یہ مسلمان بھی چاہتا ہے، کافر بھی چاہتا ہے، ذمی بھی چاہتا ہے، بت پرست بھی چاہتا ہے، مشرک، تمام لوگوں شرط یہ ہے کہ اس کی فطرت سلیمہ ہو. فطرت سلیمہ والا آدمی پانی کو نجاسات اور آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نجاسات اور آلودگی سے بچانے کے لیے مسلمان اور شرط نہیں ہے، بلکہ کافر بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کنواں ہو اور اس میں ساری غلاستیں موجود ہوں، اور لوگ اس سے پانی کھینچ کر نکال رہے ہوں اور اس کی استعمال کر رہے ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کنویں سے پانی لایا جا رہا ہو. تو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. لہٰذا اس کی تعویل ضروری ہے. اس کی تعویل اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مطلق پانی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس پانی کے بارے میں ہے جس پانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، جس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس پانی کے بارے میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جمہور نے اس حدیث کی تعویلات بیان کی ہیں، اس کی توجیحات بیان کی ہیں. پہلی توجیہ بیان کی ہے کہ الماء طہور، اس سے مراد مطلق پانی نہیں ہے، یعنی یہ الف لام جنس کے لیے نہیں ہے، بلکہ احد خارجی کے لیے ہے، جیسے کہ پہلی حدیث میں عرض کر دیا. اور اس سے مراد ماحود کیا ہے؟ ماحود وہ خاص پانی ہے بیر بزاں والا. اور حدیث کے ظاہر سے جو سمجھ میں آ رہا ہے صورتحال اس طرح حقیقت میں نہیں تھی. اصل میں بات اس طرح تھی کہ صحابہ کرام کو ایک قسم کا توہم پیدا ہو گیا تھا. صحابہ کرام کو ایک قسم کا وہم پیدا ہو گیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں پر غلاظتیں ڈالی جاتی تھی، گندگی ڈالی جاتی تھی، اور یہ ناپاک قسم کے کپڑے ڈالے جاتے تھے، وہ مردار ڈالے جاتے تھے. تو زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا. اب وہ نجاستیں تو نکالی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کیچڑ جو ہے اور اس کا گارا جو ہے، اس کا مٹیاں اور دیواریں، وہ تو اس آلودی وہ تو نکالی نہیں گئی ہیں نا. نہ کیچڑ نکالی گئی ہے، نہ مٹی نکالی گئی ہے، نہ دیواریں نکالی گئی ہے. تو کیچڑ، مٹیاں اور دیواریں تو وہی پرانی ہیں، وہ نجاست کے زمانے والی ہیں. تو آیا اب اس پانی کو استعمال کرنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس بارے میں استفسار فرمایا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توہمات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، توہمات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب پانی ناپاک تھا، اس پانی کو تو نکال دیا گیا ہے. جب نکال دیا گیا ہے تو باقی ماندہ پانی جو ہے وہ اس کو پاک شمار کیا جائے گا، اس کو ناپاک شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی یہ بات، یہ کنواں جو تھا، کنواں یہ ایسی جگہ پر تھا جو نشیبی زمین تھی. نشیبی زمین تھی، یعنی ڈھلان میں یہ کنواں واقع ہوا تھا. اب گندگی اس کنویں میں نہیں ڈالی جاتی تھی، بلکہ گندگی باہر ارد گرد ڈالی جاتی تھی. لیکن سیلاب آتا تھا، جکڑ چلتے تھے، تیز ہوائیں چلتی تھی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے بارشیں ہوتی تھی. تو بارش کے پانی کے ساتھ، ان ہواؤں کے ساتھ، ان جکڑوں اور طوفانوں کے ساتھ وہ گندگیاں اس کنویں میں چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، یعنی اگر کچھ ہوتا ہوگا تو وہ زمانے جاہلیت میں ہوتا ہوگا. اب آج کل کے زمانے اس میں گندگی نہیں ڈالی جاتی، تو آپ بغیر کسی شک اور توہم کی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. کسی شبہ اور شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آگی. ایک تعویل امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام واقدی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ نقل کی ہے کہ اس کنویں سے بساتین کو سیراب کیا جاتا تھا. اگرچہ گندگی بالفرض ہم یہ فرض کر لیں کہ اس میں گندگی ڈالی جاتی تھی، تو اس کنویں سے بساتین کو سیراب کیا جاتا تھا. جتنا پانی نیچے سے آتا اتنا پانی نکلتا بھی. تو گویا کہ ایک قسم کا مائع جاری کے حکم میں ہو گیا. یہ کنواں کیا ہو گیا؟ مائع جاری کے حکم میں ہو گیا. اور مائع جاری میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک تغیر احد الاوصاف نہ ہوا ہو. بس سمجھ میں آ گئی. نجاست گرتی، ایک طرف سے گرتی دوسری طرف سے نکالتی. یعنی ایک طرف سے گرتی کا کیا مطلب؟ یعنی گرتی اور پھر نکالی جاتی، گرتی اور نکالی جاتی، تو نجاست اس میں پڑتی نہیں تھی. تو ان تعویلات اور توجیحات کا اگر لحاظ نہ کیا جائے تو اس حدیث کا ظاہر جو ہے وہ انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. انسان کو مشکل میں اس لیے کہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اگر ظاہر کو دیکھ لیا جائے، پھر ظاہر کا تقاضا تو یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی نجاست گر جائے اور چاہے پانی کی جو بھی حالت ہو جائے اور پانی کی جو بھی اوصاف متغیر ہو جائے، ہر حال میں اس پانی کو استعمال کرنا جائز ہو جائے گا. حالانکہ یہ تو اجماع کے خلاف ہے، یہ تو اجماع کے خلاف ہے. تو اجماع کی مخالفت سے بچنے کے لیے لا محالہ ہمیں یہ تعویلات اور توجیحات بیان کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہاں ہاں. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب کیا بیان ہوا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب 2-3 دن پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ پانی میں جتنی بھی نجاست گر جائے، اگر احد الاوصاف میں تغیر نہ ہوا ہو تو وہ پانی پاک ہے. اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے. اور احد الاوصاف کے تغیر کا ذکر تو اس میں نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ ابن ماجہ اور دارقطنی کی روایت بیان کرتے ہیں الا ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو آگے پڑھو. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سلیم الفطرت حضرات صحابہ کرام، اتنے دین کے اعلیٰ طبقات، ان سے یہ کیسے متصور ہو سکتی ہے یہ بات کہ وہ اتنے بے فکر ہوں؟ چھوٹا سا کنواں ہے اور وہ اتنے بے فکر ہیں کہ ہر قسم کی گندگی اس میں ڈالی جا رہی ہیں، اور وہ اس میں سے پانی خود بھی استعمال کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظیف انسان کے لیے بھی وہ پانی لا رہے ہیں، اتنے پاکیزہ اور صاف ستھرا انسان کے لیے بھی اسے. یہ تو عام آدمی بھی اس قسم کے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس کو استعمال کرے. تو وہی تعویلات ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے توہم پر یہ بنا تھا، مبنی تھی یہ بات، کہ انہیں اس بات کا توہم تھا کہ زمانے جاہلیت میں تو ڈالی جاتی تھی. اب تو ڈالی نہیں جاتی، لیکن جو پرانے زمانے میں ڈالی جاتی تھی، آیا اس کے اثرات اب بھی ہوں گے یا اس کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ان الماء طہور لا ينجسہ شیء. قال ابو داود. اب امام ابو داود رحمہ اللہ اس قالہ کے ذریعے سے ان کے چند اغراض ہیں. ایک تو ہم نے جو توجیہ بیان کی امام طحاوی رحمہ اللہ کی، امام واقدی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ یہ مائع جاری تھا اور اس سے بساتین کو سیراب کیا جاتا تھا. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ مائع جاری تھا اور اس سے بساتین کو اور اشجار کو سیراب کیا جاتا تھا. تو اس توجیہ کا رد فرمانا چاہتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ. ایک تو اس توجیہ کا رد فرمانا چاہتے ہیں، دوسرا چونکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب کیا بیان ہوا تھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کلتین والے بیان ہوا تھا. تو ایک تو کلتین کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس کنواں میں پانی کی مقدار کلتین تھی، کلتین سے زیادہ تھی. اور دوسرا
احناف کی جریان والی توجیہ کا رد فرما رہے ہیں. دیکھیں قال ابو داود وسمعت قتيبة بن سعید قال، میں نے اپنے استاذ قتيبة بن سعید رحمہ اللہ سے سنا، قال وہ فرما رہے تھے سألت قیم بیر بزاعة، میں نے بیر بزاع کے نگران سے پوچھا. قیم الذي يقوم بامور الشيء، یعنی نگران کو کہا جاتا ہے. میں نے بیر بزاع کے نگران اور چوکیدار سے پوچھا عن عمقها، اس پوچھا کس بارے میں؟ اس کنویں کی گہرائی کے بارے میں. فقلت اکثر ما يكون فيها الماء، زیادہ سے زیادہ پانی اگر اس میں آ جائے، اس کنویں میں زیادہ سے زیادہ پانی آ جائے تو کتنا آتا ہے؟ قال، تو قیم نے کیا جواب دیا؟ الى العانہ، یعنی جو نف کے نیچے جو منبت الشعر ہے، جہاں پر بال اگتے ہیں، وہاں تک. اگر بہت ہی زیادہ اس میں پانی آ جائے تو یہاں تک آتے ہیں. انسان کے یہاں تک جو زیر ناف بال اگتے ہیں یہاں تک اس سے زیادہ نہیں آتے. قلت، پھر میں نے پوچھا فاذا نقص، جب پانی کم سے کم ہو تو کتنا ہوتا ہے؟ قال، تو قیم نے جواب دیا دون العورہ، شرمگاہ سے نیچے، شرمگاہ سے نیچے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماء جاری اس طرح کم ہوتا ہے، ماء جاری اتنا کم تو نہیں ہوتا. تو ماء جاری کی تعویل کی اور ماء جاری کی توجیہ کی ایک طرح رد فرما رہے ہیں. لیکن احناف کی طرف سے جواب یہ ہے کہ دیکھیں جریان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہاڑ جیسی لہریں ہوں اور دریا اور سمندر جیسے پانی ہو، بلکہ ماء جاری اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا پانی نکل آیا، ڈھول کے ذریعے سے آپ نے اس کو نکالا، پھر دوبارہ پانی نکل آیا، پھر ڈول کے ذریعے سے اس کو نکالا، پھر سہبارہ پانی آ گیا. تو اس طرح آپ نکالتے رہیں نیچے سے اور پانی آتا رہا، آپ نکالتے رہیں نیچے سے پانی آتا رہا. تو اس پر بھی ماء جاری کا اطلاق ہو سکتا ہے. ماء جاری کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نہر کی طرح اور دریا کی طرح بہتا رہے. ٹھیک ہے. باقی یہ بات کہ قلتین آپ نے فرمایا کہ کم از کم مقدار قلتین تھی، تو اس کا بھی جواب اس میں آ گیا. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقدرت انا، یہ تو اپنے استاذ قتيبة بن سعید رحمہ اللہ کی بات تھی. اب وہ خود اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بھی اس کنویں کو دیکھا ہے اور میں نے اس کو ناپا بھی ہے. قال ابو داود وقدرت انا بیر بزاعة، میں نے خود بیر بزاع کا اندازہ لگایا بردائی اپنی چادر کے ساتھ. مددتہ وقد مددتہ علیہا، وقد مددتہ علیہا، مددتہ علیہا یہ جملہ حالیہ ہے. اور جب جملہ فعلیہ حال واقع ہو جائے اور فعل کیا ہو؟ ماضی مثبت ہو، تو وہاں پر قد کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مصرح ہو یا مقدر ہو. یہاں پر قد مقدر ہے. وقد مددتہ علیہا، میں نے اپنی چادر کو پھیلا رکھا تھا اس کنویں پر. ثم زرعتہ، پھر میں نے اس کو ناپا. فاذا عرضها 6 اذرع فمفجت، اچانک میں نے اس کو پایا کہ اس کی چوڑائی کیا تھی؟ 6 اذرع، 6 ذراع تھی. ذراع کس کو کہتے ہیں؟ کوہنی سے لے کر یہ درمیانی ہاتھ کی درمیانی انگلی کے سرے تک. وسالت الذی فتح لی باب البستان، اور میں نے پوچھا اس آدمی سے جس نے میرے لیے باغ کا دروازہ کھولا تھا. کون سے باغ کا؟ جس باغ میں بیر بزاع واقع تھا اس باغ کا دروازہ کھولا تھا. تو اس شخص سے میں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ سوال آگے آ رہا ہے. فتح لی باب البستان، جس نے میرے لیے، الذی فتح لی باب البستان، جس نے میرے لیے اس باغ کا دروازہ کھولا تھا جس میں بیر بزاع واقع تھا. فادخلنی الیہ، اور مجھے اس باغ میں داخل کیا تھا. حل غیر بناؤہ عما کانت علیہ، یہ سوال پوچھا تھا. حل غیر بناؤہ، آیا اس کنویں کی بنا متغیر ہوئی ہے جب سے یہ بنی ہے، جب سے یہ باغ بنا ہے؟ اس کنویں کی بنیاد، اس کنویں کی جو ہیئت ہے وہ تبدیل ہوئی ہے؟ قال لا، فرمائے کہ نہیں. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس وقت اس کو ناپ رہا تھا وہ وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس کی پیمائش تھی وہ ایک تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پیمائش اور میں نے جب ناپا تھا اس کی پیمائش وہ ایک تھی. ٹھیک ہے.
وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کنویں میں پانی دیکھا جس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ دیکھیں یہ مشاہدہ 200 سال بعد کا مشاہدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 200 سال بعد کا مشاہدہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو 200 سال میں تو کنویں میں ضرور کوئی نہ کوئی تغیر آ سکتا ہے۔ اگر پانی کم ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی اس میں زیادہ ہو، اور 200 سال بعد اس میں پانی میں کمی آئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو کہا نا کہ زیادہ سے زیادہ اتنا تھا اور کم سے کم اتنا تھا، تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہمارے خلاف یہ بات ہمارے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ آپ حضرت کے سامنے جواب آ گیا، ہمارے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض احناف کے خلاف ہو تو پھر اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ 200 سال بعد آپ یہ بات فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں پانی کثرت سے آتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو آخری بات فرمائی کہ وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، کہ اس کا پانی متغیر ہوا تھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی متغیر ہوا تھا لیکن پھر بھی لوگ استعمال کرتے تھے، پھر بھی لوگ استعمال کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پانی، جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پانی متغیر ہوا ہو طول مکث کی وجہ سے، زیادہ عرصہ اس پانی کو استعمال نہ کیا گیا ہو تو اس وجہ سے اس کا رنگ متغیر ہوا ہو، یا اوراق الشجرہ، یہ جو درختوں کے پتے ہیں اس کی گرنے سے اس کا رنگ متغیر ہوا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زیادہ دیر تک اگر پانی پڑا ہو تو پھر اس سے بھی رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اور درختوں کے پتے اس میں گرتے ہو تو پتوں کی گرنے کی وجہ سے، پتوں کے اس میں پڑے رہنے کی وجہ سے بھی پانی کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی متغیر ہوا تھا اس کے باوجود وہ استعمال کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، باب الماء لا یجنب۔ اس سے پہلے جتنی بھی روایت آپ کے سامنے آ گئی اس میں نجاست حقیقیہ کا بیان تھا کہ اگر نجاست حقیقیہ پانی میں گر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر نجاست حکمیہ کا بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی پانی کو بطور قربت کے استعمال کیا جائے تو وہ ماء مستعمل بن جاتا ہے، اب وہ طاہر تو ہے لیکن مطہر اب نہیں رہے، خود تو پاک ہے لیکن کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتے۔ اس بات کے بیان کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس باب کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اغتسل بعض ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے غسل فرمایا ایک بڑے قصعۃ کبیرۃ، جفنہ کس کو کہتے ہیں؟ قصعۃ کبیرۃ، بڑے برتن کو کہا جاتا ہے، اس سے غسل فرمایا، فی بمعنی من کے ہیں، اس سے غسل فرمایا۔ یہ کون تھی؟ دارقطنی کی روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ تھی، اور بعض روایت میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ یہ محترمہ کون تھی؟ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منہا، یہ اس طرح نہیں تھا کہ یہ بڑے برتن میں بیٹھی ہوئی تھی اور غسل کر رہی تھی، یہ مطلب فی کا یہ مطلب نہ لیں، فی بمعنی من کے ہیں، فی بمعنی من کے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برتن میں بیٹھی ہوئی تھی اور غسل کر رہی تھی، بلکہ برتن سے باہر اغتراف کرتے ہوئے، چلو برتے ہوئے اپنے سر پر بدن پر پانی ڈال رہی تھی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ اس برتن کے باقی ماندہ پانی سے وضو کر لے، او قال یغتسل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ کسی اور راوی کی طرف سے شک ہے کہ غسل کا ارادہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا وضو کا ارادہ فرمایا۔ فقالت لہو، وہ بیوی محترمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی کنت جنوبا، انی کنت
جنوباً یہ ایسا لفظ ہے جو مفرد تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے یکساں طور پر آتا ہے. انی کنت جنوباً، جنوب کس کو کہا جاتا ہے؟ الذی یجب علیہ الغسل بالجماع او خروج منی. الذی یجب علیہ الغسل بالجماع او خروج منی. جماع یا خروج منی، جماع کی وجہ سے چاہے منی خارج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور جماع کے علاوہ خروج منی ہوا ہو، تو اس صورت میں جس پر غسل واجب ہوتا ہے اس شخص کو جنب کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ، میں نے جنابت کی حالت میں غسل کیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء لا یجنب. ان الماء لا یجنب، لا یجنب یا لا یجنب، جو مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں. ان الماء لا یتنجس، پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی نجس نہیں ہوتا. جنابت اجنب یجنب اجنابن، اجنب یجنب اجنابن، اس سے اسم آتا ہے الجنابہ، اور الجنابہ کہتے ہیں البعد، دوری کو کہا جاتا ہے. جنابت والے شخص کو جنبی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی دور ہوتا ہے صلاۃ سے اور مواضع صلاۃ سے، وہ دور ہوتا ہے یا لوگوں سے دور ہوتا ہے. جب تک اس نے غسل نہ کیا ہو وہ لوگوں سے دور رہتا ہے، الگ تلگ رہتا ہے. ان الماء لا یجنب. اب دیکھیں، جنابت والا آدمی ہے تو وہ برتن میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، برتن میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ آپ حضرات حدیث پڑھ چکے ہیں مشکات وغیرہ میں کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا او كما قال عليه الصلاۃ والسلام، کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے. لیکن اگر ہاتھ دھونے کے لیے کچھ ہونا، اصل تو یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل تو آسان ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو اس طرح سہولیات نہیں ہوتی تھی نا، تو اصل تو یہ ہے کہ برتن وغیرہ کو اوندہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر چلو بھر کر اپنے بدن پر ڈالیں. لیکن اگر برتن کو اوندہ کرنا مشکل ہو، بڑا برتن ہو، بڑا زیادہ پانی ہو، اس میں بھاری ہو، آپ اس کو اوندہ نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں پر اونڈیل نہیں سکتے پانی، تو پھر اگر آپ کے بدن پر ظاہری نجاست نہ لگی ہوئی ہو تو آپ ہاتھ ڈال کر پہلے ہاتھوں کو صاف کر لیں، اور پھر جب ہاتھ آپ کے صاف ہو جائیں گے تو پھر چلو بھر کر آپ برتن پر ڈال سکتے ہیں. اب جب آپ نے ہاتھ ڈالے برتن میں تو ہاتھوں سے نجاست کا ازالہ ہو گیا، ازالہ نجاست ہو گیا. اب اس پانی سے ازالہ نجاست ہو گیا، لیکن ضرورت کی بنا پر ہم اس کو مستعمل نہیں کہیں گے کہ یہ مستعمل ہو گیا، اس کو ہم مستعمل نہیں کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا صورتحال پیش آئی تھی؟ اس میں دو احتمالات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے پہلے ہاتھ دھوئے ہوں گے، ہاتھ دھو لیے پھر اغتراف کرتے ہوئے وہ غسل کر رہی تھی. یا دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہاتھ دھوئے نہیں تھے بلکہ دھوئے بغیر ہاتھ پانی میں ڈالے تھے. تو پانی میں جب ہاتھ ڈال دیے تو جو ہاتھ کا جو حصہ پانی میں ڈوب گیا اسے تو نجاست کا ازالہ ہو گیا، اور جس پانی سے نجاست کا ازالہ ہوا ہے وہ برتن میں ہے، تو آئیے مستعمل ہوا یا نہیں؟ تو ضرورت کی بنا پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس پانی پر ماء مستعمل کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے. البتہ اگر یہ زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسی صورت اختیار کر لیتی کہ وہ برتن میں بیٹھ جاتی اور پھر غسل کرتی، برتن میں بیٹھ جاتے اور غسل کرتی، تب یہ پانی مستعمل ہو جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ان الماء لا یجنب، کہ پانی نجس نہیں ہوتا، لا یتنجس، کہ یہ صورتحال پیش آئی تھی جو پہلے دو احتمالات ذکر کر دی کہ یا پہلے سے ہاتھ دھوئے تھے یا ضرورت کی بنا پر ہاتھ برتن میں ڈالے تھے، تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا. اور جب مستعمل نہ ہوا تو پھر اس کو اغتسال کے لیے یا وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے.
ہاں اگر برتن میں یہ حدیث کے ظاہر سے الفاظ سے تو اگر فی کو فی کے معنی میں لیا جائے تو یہی احتمال بنتا ہے کہ برتن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن شرح حدیث فرماتے ہیں شرح حضرات کہ یہاں پر فی بمانے من کے ہیں کہ برتن میں سے، برتن کے اندر نہیں بلکہ برتن میں سے، اس بڑے برتن میں سے وہ وضو کر رہی تھی، یعنی اغتراف کرتے ہوئے اور چھلو برتے ہوئے وہ اپنے بدن پر، برتن سے باہر رہتے ہوئے اپنے بدن پر پانی ڈال رہی تھی۔ کافی ہے؟ وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جیسے کہ آپ حضرات پچھلے سال مشکات شریف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ تو تعارض آ گیا ظاہری طور پر۔ تو وہاں پر جو ممانعت کی گئی ہے وہ کراہت تنزیہ کے لیے ہے، یعنی خلاف اولا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے، تو یہ خلاف اولا کام ہے، یعنی مکروہ تنزیہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر فرمائے تو یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ لیکن عورت اگر لاؤبالی قسم کی ہو اور پانی اور پانی کی طہارت و نجاست کا لحاظ نہیں رکھتی تو پھر نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کے باقی ماندہ پانی سے وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے۔